نہیں، ان کے لیے شرط ہے یا اللہ رسول جانتا ہے یا الراسخون فی العلم، جو راسخین فی العلم ہیں، خواص، وہ صرف ان کو سمجھ آنے والی ہیں۔ تو قرآن نے خواص کا ذکر کر دیا، الراسخین فی العلم۔ اور تیسرا فرمایا پھر حروف مقطعات ہیں، اور جو حروف مقطعات ہیں وہ نہ عوام جانتے ہیں ان کی مراد، نہ خواص جانتے ہیں، وہ صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اور وہ اخص الخواص کو انعام کیا جاتا ہے۔ حروف مقطعات اخص الخواص کو انعام کیا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کے علم 3 قسموں کی آیات کے اندر محمول ہیں اور مشمول ہیں، اور 3 قسموں کے طبقات پر وہ علم منکشف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، بڑی خاص بات قرآن کی بتا رہا ہوں، میں اب ختم کرنے کے قریب ہوں، چونکہ وقت آگے ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں جو میں ایکچولی شروع کرنا چاہتا تھا، میں اس کے پہلے نقطے کی طرف بھی نہیں آ سکا۔ میں تو تصوف کی اصطلاح سے، صوفی کے معنی سے، اشتقاق سے اونورڈ چلنا چاہتا تھا، تو میں اور بات چھڑ گئی تو مضمون میرا اور ہو گیا۔ قرآن مجید نے جس طرح آیات کی 3 قسمیں بیان کی، اور 3 قسموں کی آیات کے مفاہیم کے لیے طبقات الگ کر دیے، اسی طرح بڑی خاص بات ہے، قرآن مجید نے رجوع کرنے کے طبقات بھی 3 الگ بنا دیے۔ کچھ چیزوں کے لیے فرمایا اہل علم کے پاس جایا کرو، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ قرآن مجید کا خاص پیغام ہے۔ افسوس لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انکار میں تیزی کی، سمجھنے میں تأمل نہیں کیا۔ بعض معاملات میں فرمایا اہل علم کی طرف جایا کرو، قرآن ہی نے بعض معاملات میں کہا اہل علم کی طرف نہیں، اہل ذکر کی طرف جایا کرو، اور بعض معاملات میں اہل ذکر کا نہیں، فرمایا اہل خبر کی طرف جایا کرو۔ یہ قرآن ہے۔ پہلی آیت فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، بجائے افواہ پھیلائے ہوئے پر یقین کر لینے کے بہتر تھا کہ وہ اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں جو صاحبان امر ہیں، صاحبان علم ہیں، ان کی طرف لے جاتے، رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً اس بات کو وہ لوگ جان لیتے، انہیں معلوم ہو جاتی جو کسی چیز کو طے سے نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، تو اہل استنباط اس چیز کا علم حاصل کر لیتے۔ تو فرمایا ردو الی اولی الامر منہم، اہل علم میں جو صاحبان امر ہیں، اتھارٹی ہیں، ان کی طرف جاؤ، پوچھو، وہ مسئلے کا استنباط کر کے تمہیں حقیقت بتا دیں گے۔ یہاں رجوع اہل علم کی طرف کرنے کا حکم دیا، آ گیا قرآن میں جی۔ اب بولیے دوسرے مقام پر وہی قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر علم والے کے پاس نہ جاؤ، ذکر والوں کے پاس جایا کرو پوچھنے کے۔ بات بڑی عجیب ہے، نفی ہو رہی ہے علم کی۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو چاہیے یہ تھا، سیاق کلام یہ بنتا ہے کہ اگر علم نہیں تو کہا جاتا کہ اہل علم کے پاس جاؤ، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر اہل علم کے پاس جاؤ۔ تو قرآن نے یوں نہیں کہا، فرمایا اگر تمہیں علم نہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ پہلا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ اگر معلوم نہیں تو اہل علم کی طرف جاؤ جو اہل استنباط ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر دوسرا مرتبہ یہ آیا، بعض ایسے علوم، معارف اور مسائل ہوتے ہیں، اگر تمہیں علم نہیں تو ان کا حل اہل علم کے پاس نہیں، اہل ذکر کے پاس ہے، پھر اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ اور اہل علم اور اہل ذکر میں فرق یہ ہے کہ علم کی خوبی، علم کی یہ شرط نہیں کہ علم میں کے بعد بھولے نہیں انسان، علم ہو تو وہ بھولنے کی نفی نہیں کرتا، علم ہونے سے بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اور ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد کا مطلب ہی نہ بھولنا ہے، یاد کا مطلب ہی نہ بھولنا ہے۔ تو
اہل ذکر کا مطلب یہ ہے جنہوں نے مولا کو یوں یاد کر رکھا ہے کہ جب سے یاد کیا ہے پھر وہ بھولے ہی نہیں. تو فرمایا اگر تم علم نہیں تو علم والے کے پاس جاؤ گے تو ممکن ہے علم والا خود بھولا ہوا ہو, وہ علم والا خود بھولا ہوا ہو, لہذا آپ اس کے پاس نہ جاؤ جس کے خود بھول جانے کا امکان ہے. اہل ذکر کے پاس جاؤ جو بھولتے نہیں, جو یاد رکھتے ہیں. اولیاء اہل علم تو ہوتے ہی ہیں مگر اہل ذکر ہوتے ہیں. ان کا ذکر ان کے علم پر حاوی ہوتا ہے, ان کا ذکر ان کے علم پر بولیے حاوی ہوتا ہے. یہ تھا دوسرا درجہ. اب کچھ مسائل اس سے بھی بلند ہوں گے جو اہل ذکر سے بھی اونچے, وہ یاد میں قائم رہنے والے اہل ذکر سے بھی اونچی بات ہے. اس کو پوچھنا ہو تو کہاں جائیں؟ فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اگر اللہ کی صفات کی بات تھی, احکام کی بات ہو, مسائل کی بات ہو, حلال و حرام کی بات ہو تو اہل علم کے پاس جاؤ, اہل علم کے پاس جاؤ. تقویٰ کی بات ہو, پرہیزگاری کی بات ہو, زہد و ورع کی بات ہو, تہجد گزاری کی بات ہو, خدا کی رضا اور اس کی قضا پہ تسلیم کی بات ہو, اور اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت تسلیم و رضا کی بات ہو, تو پھر اہل ذکر کے پاس جاؤ. اور اگر ان ساری باتوں سے ہٹ کر صرف یار کی بات ہو, مولا کی بات ہو, مولا کی بات ہو, تو مولا کی بات نہ اہل علم بتا سکتا ہے نہ خالی اہل ذکر بتا سکتا ہے. فرمایا الرحمن. اگر پھر رحمان کی ذات کا پوچھنا ہو کہ سونا رب کیوں جیا ہے, وہ کیویں گلاں کردا ہے, وہ کس طرح رازداری میں باتیں کرتا ہے, کیسے مناجات کرتا ہے, کیسے رات کو اپنے دل میں بندے کے ساتھ الہام کرتا ہے, کس طرح اس کے دل کی آنکھ کو اپنا جلوہ کراتا ہے, کس طرح کیفیات وارد کرتا ہے. اگر صرف مولا کی بات ہو تو نہ اہل علم سے نہ اہل ذکر سے پوچھو, فاسأل بہ خبیرا, اہل خبر سے پوچھو. اہل بولیے, اہل کسی باخبر سے پوچھو, اہل خبر سے پوچھو. تو قرآن نے 3 رجوع بتائے یا نہیں؟ بعض امور اور مسائل میں اہل علم کی طرف بھیجا, بعض میں اہل ذکر کی طرف بھیجا, اور بعض میں اہل خبر کی طرف بھیجا. میرا سارا مضمون آپ نے دیکھا, کل کتابیں پڑھی ہیں. میں صرف آخر پہ حدیث آپ کو سناؤں گا بات کو ختم کرنے کے لیے. مضمون سارا چھوڑ دیا, بالکل نیا مضمون جو میرے ذہن میں تھا, ترتیب تھی, اس طرف نہیں گیا. بس وہ پہلی آیات قرآنی اور حدیث پاک کی شرح کرتے کرتے ہم کسی اور راہ میں نکل آئے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں, اسی طرح قرآن کا تصور جس طرح اہل علم اور اہل ذکر اور اہل خبر کا ہے, اسی طرح قرآن مجید میں تصوف کے باب میں جیسے علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین کی تقسیم بھی قرآن نے کی ہے. یہ نہ کبھی خیال کرنا کہ صوفیاء نے دی ہے. جب وہ علم الیقین کی بات کرتے ہیں تو وہ شریعت کی بات ہوتی ہے, جب عین الیقین کی بات ہوتی ہے تو وہ طریقت معرفت کی بات ہوتی ہے, جب حق الیقین کی بات کرتے ہیں تو وہ حقیقت کی بات ہوتی ہے. یہ قرآن ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ التکاثر میں, التکاثر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین. یقین کا علم یہ شریعت میں ہے. پھر فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. دیکھنے پر بات آ گئی, پہلے دیکھے بغیر مانا تھا, علم الیقین تھا, یہ ایمان بالغیب, یہ مرتبہ شریعت ہے. پھر پردہ اٹھا کے دکھا دیا, دکھا کے منوا لیا جہیم کو, تو مشاہدہ ہو گیا, یہ عین الیقین ہوا, یہ معرفت ہے. کأنک تراہ, جیسے پردہ اٹھ گیا اور تو نے تک لیا. اور پھر سورہ الحاقہ, اس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اور جو غائبانہ ماننے اور دیکھنے سے بھی معاملہ بڑھ جائے, حقیقت, اس کو حق الیقین کہا. علماء علم الیقین کی بات کرتے ہیں,
صوفیاء عین الیقین کی بات کرتے ہیں، اور عرفاء اور اولیاء کاملین اور مقربین وہ حق الیقین کی بات کرتے ہیں۔